یہ قصہ اور واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ آج سے کم و بیش 64-65 سال پہلے کی بات ہے۔ الاحسا سعودی عرب کے مشرق میں بڑا مشہور علاقہ ہے۔ ایک زمانے میں اس کو بحرین کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پورا منطقہ جو ہے اس کو بحرین کہا جاتا تھا۔ الاحسا کا ایک سعودی، اس زمانے میں غربت تھی، افلاس تھا، قطر وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے نوکری، کاروبار، محنت مزدوری کے لیے قطر کا رخ کیا۔ قطر میں ان دنوں وہ فوج کے اندر لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے۔ یہ چونکہ عربی تھا، انہوں نے اس کو بھی بھرتی کر لیا، فوج کے اندر بھرتی ہو گیا۔ وہاں پہ کئی سال اس نے نوکری کی۔ اس دوران چونکہ اس کا علاقہ حفوف، یہ شہر کا نام ہے، اور یہ قطر سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک سعودی خاتون سے اس سے شادی ہو گئی، اپنی بیوی کو بھی قطر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹے دیے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ وہاں سے اکتا گیا، یا نوکری اس کی ختم ہو گئی، یا اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ بھئی اب مجھ کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے، حفوف واپس آ گیا۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ مالی اعتبار سے وہ کوئی اچھا پیسہ نہیں کما سکا، نہ جمع کر سکا، تو اس نے محنت مزدوری شروع کر دی، مکان کرائے پہ لے لیا۔ بچے دونوں اس کے جو تھے وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے، جو بڑا بیٹا تھا اس کا، وہ کوئی پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، بمشکل مڈل کر سکا، لیکن جو چھوٹا اس کا بھائی تھا وہ ماشاءاللہ تعلیم میں بڑا اچھا تھا۔ والدین کا یہ خیال تھا، بھائی کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم اس کو بڑا آدمی بنائیں گے، یہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کو پولیس کے اندر، اس کو فوج کے اندر اعلیٰ افسر بنائیں گے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو سعودی تھا صاحب خانہ، وہ رات کو سویا اور صبح نہیں اٹھ سکا، فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب اس کی بیوہ اور 2 بچے بڑے پریشان، کیا کریں، روزگار کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ عزیزو، حفوف کے اندر ایک فیملی ہے ابن جبر، یہ بڑی معروف فیملی وہاں کی، اور ان لوگوں نے خیر کے بڑے ہی کام کیے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، اور یہ بلڈنگیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو یتیم ہیں، یا بیوہ ہیں، یا مساکین ہیں، یا اپاہج ہیں، ان کے لیے۔ تو وہ جو خاتون تھی اس نے درخواست لکھی، اس نے بتایا کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں، مجھ کو بھی ایک گھر دیا جائے، اس کو بھی ایک فلیٹ دے دیا گیا۔ اب اللہ نے اس کے لیے رہائش کا بندوبست تو کر دیا، لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہاں سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے، بچے کو کہاں سے پڑھائے۔ اور ایک دن اس نے سوچا، اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کے پاس پرانے ماڈل کی ایک گاڑی تھی، کھٹارا قسم کی گاڑی۔ اس نے اس کو بلایا، بات سنو۔ اس نے کہا بجائے اس بات کے کہ ہم کسی سے جا کے مانگیں یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی کی منت سماجت کریں، نہیں، اس نے کہا ہمیں محنت مزدوری کرنی ہے۔ اس نے چائے کا سامان لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیبل کرسیاں لیں، اور وہاں پر جو منتزہ ہے اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ اس نے ٹھیلا لگا لیا، یا اس نے وہ چائے بیچنی شروع کر دی۔ عزیز و رازق، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ محنت، یہ مزدوری، یہ شریفانہ کام ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا جو بیٹا تھا اپنی والدہ کو وہ ٹھیلا لگوا کے اس کو وہاں پہ ٹھہرا کے خود وہ بازار میں چلا جاتا، خود محنت مزدوری کرتا، کبھی 10 مل جاتے، 20 مل جاتے، 50 مل جاتے۔ اور عزیزو، ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بڑا بھائی جو تھا وہ بالکل اپنے گھر واپس آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو ساتھ لے کے گھر پہنچنا ہے، کہ اس کو ٹیلی فون کال آتی ہے۔ ٹیلی فون پہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے کہا بھائی کہاں پر ہو؟ اس نے کہا میں بس گھر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کرو کہ پہلے میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا تم کہاں پر ہو؟
کہنے لگا کہ میں اس وقت پولیس اسٹیشن پہ ہوں، مجھ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ کہتا ہے میں جلدی جلدی پولیس اسٹیشن پہنچا، جا کے افسر کو ملا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں فلاں جو آپ نے لڑکا جس کو پکڑا اس کا بڑا بھائی ہوں، کیا اس کا قصور ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے بھائی نے تمہارا جو ہمسایہ ہے فلاں اس کے بیٹے کو مارا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ الحمدللہ ابھی میرے پاس اس کی میڈیکل رپورٹ پہنچی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن زخمی وہ ضرور ہوا ہے، اور تمہارے بھائی نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میں نے واقعی اس کو مارا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس نے اس کو واقعی مارا ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے، بات سنو، اپنے ہمسائے کے پاس جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو اس سے جا کے معافی نامہ، اس سے راضی نامہ کرو اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں؟ اس نے کہا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، ابھی راتوں رات اس کے پاس چلے جاؤ، جا کے اس کی باپ کی منت سماجت کرو، وہ تم کو تنازل دے دے، معاف کر دے، راضی نامہ لکھوا کے میرے پاس لے آؤ، میں تمہارے باپ کو چھوڑ دوں گا۔ کہتا میں گھر واپس آ گیا، میں نے آ کے والدہ کو بتایا، والدہ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹا ہمسایوں کے گھر میں چلے جائے، جیسے ہم نے ناک کیا، اس نے دروازہ کھولا، گویا وہ تو ایک شیر کی طرح، وہ لڑکا جو زخمی ہوا تھا اس کا والد، وہ تو ہمارے اوپر بالکل جناب ایسے ہے کہ حملہ آور ہو گیا، گالیوں کی بچھاڑ کر دی، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب میری ماں جو ہے وہ اس کی منت کر رہی ہے، سماجت کر رہی ہے، اپنے ہمسائیگی کا واسطہ دے رہی ہے، اس کو اپنی بیوگی کا واسطہ دے رہی ہے، ہمیں معاف کر دو ہمارا بیٹا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پہلے بھی کچھ دن پہلے تمہارے بیٹے کا اور میرے بیٹے کا جھگڑا ہوا تھا، اور تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مارا تھا، لیکن ہم نے اس کو اگنور کر دیا، معاف کر دیا، ہم نے کہا ہمسائے ہیں، لیکن اب میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزو، صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بڑا بھائی ہے یہ اپنے چھوٹے بھائی کو، خاص طور پر والد کی وفات کے بعد، اس کو بڑا آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے میرا بھائی یہ افیسر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فوج میں چلا جائے۔ اب اگر اس کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو 3 سے 4 مہینے کی جیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اس کا سارا مستقبل تاریک ہو جانا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ وہ رات تھی جو کہ میری والدہ نے ساری رات، بقیہ رات اس نے مصلہ بچھا لیا، منتیں، سماعتیں، اللہ سے دعائیں، مجھے بھی نہ اس نے سونا نہیں دیا، مجھے بھی کہا بیٹا تم بھی اللہ سے دعائیں مانگو۔ کہتا ہے صبح فجر ہونے تک ہم ماں بیٹا اللہ سے دعائیں، مناجات، سارے کچھ جو کچھ مانگ سکتے تھے مانگتے رہے۔ اگلا دن ہوا تو ماں نے مجھ کو کہا چلو ایسا کرو کہ جاؤ، جا کے افسر مجاز سے بات کرو، ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی راستہ نکالیں، بیٹا میرا واپس آ جائے۔ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے کہنے پر، مجبور کرنے پر چلا گیا پولیس اسٹیشن۔ کہتا ہے جیسے ہی میں داخل ہوا تو جو پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا ڈیوٹی پہ، اس نے مجھے دیکھتے کہا، اس نے کہا ہاں تنازل لے کے آ گئے ہو، صلح نامہ ہو گیا، کدھر صلح نامہ؟ میں نے کہا حضور صلح نامہ کیا ہونا ہے، اس نے تو میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جگہ دیکھو بات سنو، میں تمہیں آج 1 بجے تک کا وقت دیتا ہوں، 1 بجے تک اگر تم نے صلح نامہ لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کیس عدالت کو بھجوا دوں گا اور تمہارا بھائی جو ہے اس کو ہم لاک اپ سے نکال کر اس کو ہم جیل میں بھجوا دیں گے، باقی عدالت جانے اس کا کام، وہ اس کو سزا دیتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے۔ ہماری تمنا یہی ہے کہ تمہاری صلح ہو جائے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے میں وہاں سے قبیدہ خاطر بڑے پریشان حال وہاں سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، اب کبھی ایک سڑک پر، پھر کبھی دوسری سڑک پر، کبھی تیسری سڑک پر، ایسے ہی سوچ رہا ہوں، پریشان ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتا ہے کہ یکدم میں نے بورڈ پڑھا، لکھا ہوا تھا الحرس الوطنی کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ان کا معسکر ہے، وہاں پہ وہ پولیس نیشنل گارڈ کے لوگ رہتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ وہاں پر لواء
عربی زبان کے اندر لواء کہتے ہیں جنرل کو. وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کا دفتر بھی وہاں پر تھا. کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, میرے دل میں کیا بات آئی. میں نے کہا چلو یہ لوگ, ان کی شہرت بڑی اچھی ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, چلو جنرل صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں. کہتے ہیں جب دروازے پہ پہنچا تو جو گیٹ کیپر تھا اس نے مجھے پوچھا, اس نے کہا کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں جنرل صاحب سے ملنا ہے. اس نے کہا کہ کیا تمہیں کام ہے ان سے؟ میں نے کہا مجھے ان سے خاص کام ہے, ذاتی کام ہے, میں ان سے ذاتی کام کے لیے ملنا ہے. میں نے اس کو اپنا پتاکا دیا, آئیڈینٹی کارڈ دیا, شناختی کارڈ دے کر اس نے دیکھ کر اس نے جنرل صاحب کے سیکرٹری کو فون کیا. اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو جنرل صاحب کو ملنا چاہتا ہے اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے, میں نے اس کا ذاتی بات کرنی ہے. تھوڑے سے پس و پیش کے بعد اس نے بھی مجھ کو بلا دیا, اندر چلا گیا. میں کہتا ہے کہ میں اندر چلا گیا. کہتا ہے میں جس وقت جنرل صاحب کے دفتر میں داخل ہوا, موت بڑا دفتر, ان کا روب داب, ان کی شکل صورت, کہتا ہے میری کیفیت یہ کہ میری منہ سے لفظ نہیں نکل رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو بس. جنرل صاحب نے مجھ کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. کہتے میں بیٹھ گیا. انہوں نے بٹن دبایا, ملازم کو بلایا, اس کو کہا کہ پانی لے کے, اس کے لیے پانی لے کے آیا, چائے لے کے آیا, قہوہ لے کے آیا. ہاں بھائی کیا کام ہے تمہیں, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے بتایا, میں نے کہا ایسے ایسے میرا باپ شروع سے لے کر میرے باپ نے جو خدمت کی ہے, فوج کی خدمت کی ہے, چاہے یہاں پہ کی ہے وہاں پہ کی ہے, بہرحال میں نے سارا بتایا. میں نے کہا کہ اگر میرا بھائی اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کسی طریقے سے ہماری صلح کروا دیں. جنرل صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ان کو ترس آ گیا. انہوں نے ٹیلی فون کی گھنٹی, ٹیلی فون اٹھایا تو ان کا جو وہاں کا ملٹری پولیس کا جو سربراہ تھا, کرنل تھا, اس کو بلا لیا. کہ بات سنو, جلدی آؤ میرے پاس. وہ آ گیا. کہنے لگا ایسا ہے کہ فلاں بلڈنگ جو ہے ابن جبر کی, جو اس نے وقف کی ہوئی بلڈنگ میں فلاں بلڈنگ نمبر, فلاں کمرہ نمبر ہے, روم نمبر ہے, وہاں پہ جاؤ اور جا کے ان کو کہو کہ مجھے جنرل صاحب نے بھیجا ہے, وہ صلح کی درخواست کرو. اس نے کہا حضور ابھی چلا جاتا ہوں. کہتا ہے کہ میں سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی جو کرنل صاحب تھے وہ وہاں پہ اس کے گھر پہنچ گئے. پہلے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں کرنی. پھر اس کے بعد جب کرنل صاحب نے اس کو بتایا کہ مجھے جنرل صاحب نے بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم صلح نامہ کرو, اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں. پوچھا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو نیشنل گارڈ کے اندر نوکری دی جائے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ کو 20,000 ریال نقد دیا جائے, پھر میں اس کا تنازل دوں گا. 20,000 ریال بہت بڑی رقم تھی. ٹیلی فون کے اوپر کرنل صاحب نے جنرل صاحب کو بتا دیا کہ جی وہ کہہ رہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے دیکھو, جہاں تک نوکری کا تعلق ہے یہ درخواست دے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو نوکری مل جائے, لیکن جہاں تک 20,000 کا تعلق ہے یہ بہت بڑی رقم ہے, اس کو کہو کہ تو اس کو کم کرے. اس نے کہا نہیں جی میں نے 1 پیسہ بھی کم نہیں کرنا. کہتا ہے کہ جنرل صاحب کو پتہ نہیں نہ جانے کیا سوچی. انہوں نے مجھے کہا بات سنو, ادھر آؤ. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, اس کے گھر میں خود جا کے بات کرتا ہوں اس سے. کہتا ہے کہ جنرل صاحب اور میں اس کے گھر پہنچ گئے. اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جنرل صاحب میرے گھر آ جائیں گے. جنرل صاحب نے جا کے اس کو ہمسائے جو ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بتایا, ہیں جی بیوہ کے حقوق, وہ اس طرح انہوں نے اس کو رام کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس نے وہی مطالبے دہرائے. کہنے لگے دیکھو جہاں تک تعلق ہے نا نوکری کا, تو وہ میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بیٹا درخواست لے کے آئے تمہارا, اور میں پوری کوشش کروں گا, میں اس معاملے کو اوپر بھجواؤں گا, اور ہماری پوری خواہش ہوگی کہ تمہارے بیٹے کو نوکری مل جائے. لیکن جہاں تک 20,000 کا تعلق ہے یہ بہت بڑی رقم ہے, ایسا کرو کہ یہ رقم جو ہے اس کو کم کرو, ختم کرو. ایک بیچاری چائے بیچنے والی وہ تمہیں کہاں سے دے گی؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے زیادہ مجبور کیا تو اس نے کہا کہ میں 10,000 چھوڑتا ہوں, مجھ کو 10,000 ریال دیا جائے. جس وقت ہم راستے میں جا رہے تھے, راستے میں ATM مشین تھی. جنرل صاحب نیچے اترے,
انہوں نے ان کے پاس کارڈ تھے، 5,000 ریال انہوں نے نکلوائے اور وہ کرنل صاحب کو دیے۔ کرنل صاحب سے کہنے لگے کہ ایسا کرو، میری طرف اشارہ کیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور پولیس اسٹیشن جاؤ اور جو مخالف گروپ ہے، فریق ہے، اس کو بلاؤ اور راضی نامہ کروا کے جب وہ دستخط کر دے تو پھر اس کو 10,000 ریال دینا، اور ساتھ ہی مجھ کو کہا کہ اپنے بھائی کو چھڑوا لو۔ کہتا ہے کہ میں دعائیں دیتا ہوا وہاں پہ پہنچ گیا، پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، اس کو 10,000 ریال دیے گئے، اس نے تنازل دے دیا، میرے بھائی کو انہوں نے میری کفالت کے اوپر چھوڑ دیا۔ جنرل صاحب نے مجھ کو کہا تھا کہ جیسا ہو شام ہو تو میرے پاس آنا۔ کہتا ہے میں شام میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ جو افیسر کلب ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اس علاقے کا ایک بہت بڑا تاجر جس کا بہت بڑا کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ جنرل صاحب نے اسے کہا دیکھو بات سنو، یہ میرا خاص بندہ ہے اور میری تو اسے ایک طلب ہے۔ کیا پوچھے، حکم کریں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کو تم نوکری دو۔ اس نے کہا نوکری تو میں تو آدمیوں کی تلاش میں ہے، مجھے سیکورٹی گارڈ چاہیے اور یہ ماشاءاللہ لمبے اونچے قد کا ہے، میں اس کو ابھی اپنے پاس نوکری رکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ان جنرل صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس واقعے کا راوی کہتا ہے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ جو نوجوان جس کا چھوٹے بھائی نے اس کو مارا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے جنرل صاحب سے کہا جنرل صاحب مجھ کو اجازت دے میں آپ کے ہاتھ کو چوم لوں، میں آپ کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو ساتھیوں، جنرل صاحب نے ایک بات کہی اور وہ بات جو ہے وہ سننے والی ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں تم سے ایک خدمت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور، جنرل صاحب آپ حکم کریں، آپ کیا خدمت؟ کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ میری جان بھی حاضر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں صرف تم لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی والدہ سے کہنا کہ وہ مجھ کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اور میرے عزیزو، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو دعائیں دیتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی ایک زندہ مثال یہ جنرل صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔